السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک سورہ البقرہ ہے۔ آیت نمبر 122 سے لے کر 123 تک۔ آئیے سورہ البقرہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن اور پھر اس کا ترجمہ۔ بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان دو آیات کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گی۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ ترجمہ۔ اے اولاد یعقوب علیہ السلام، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ چلیں ہم ان دو آیات کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی، یہاں دیکھیں یا کے اوپر کھڑی حرکات ہے، بنی، یہاں پر یا مدہ بھی ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور اس کے اوپر چھوٹی سی مد آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اسے ہم 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا، یہاں دیکھیں الف مدہ بھی ہو رہا ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، اور اس کے اوپر آپ کو مد بھی نظر آ رہی ہے، تو اسے ہم 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یہاں بھی چھوٹی سی مد ہے، اسے بھی کھینچیں گے۔ نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي، یہاں دیکھیں نون مشدد ہے تو یہاں غنہ ہوگا، اور نی، یہاں پر یا مدہ بھی ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو 2 حرکت کے برابر اسے کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، مین، یہاں دیکھیں یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو ہم یہاں بھی 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اگلی آیت کو دیکھیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، یہ دیکھیں یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو اسے ہم 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ یوما لا تجزی نفس عن نفس، نفس تنوین ہے یہاں غنہ ہوگا، نفس عن نفس عن، یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے، اور نون جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، غنہ ہوگا۔
ہم عین کو جو ہے نون کے اندر مدغم کریں گے. کیسے؟ عن نفس، عن نفس شیئا ولا يقبل، شیئا ولا يقبل شیئا. یہاں دیکھیں تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، تو یہاں بھی ادغام ہوگا. تو کیسے کریں گے؟ شیئا ولا يقبل منها عدل. یہاں دیکھیں عدل، یہاں دیکھیں تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا. ہم تنوین کو واو کے اندر مدغم کریں گے. کیسے؟ عدل ولا تنفعها، ولا تنفعها. ہا، اس ہا جو ہے یہ موٹا پڑا جائے گا، اور یہاں پر الف مدہ بھی ہو رہا ہے. خالی الف سے پہلے زبر ہے، دو حرکت کے برابر اسے کھینچا جائے گا. کیسے؟ ولا تنفعها، ولا تنفعها شفاعت، شفاعت. یہاں دیکھیں تا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، تو یہاں بھی ادغام ہوگا. کیسے؟ شفاعت ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون. یہاں دیکھیں یون، نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے. صاد جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو یہاں پر اکفا ہوگا. ہم نون ساکن کی آواز کو چھپائیں گے. کہاں چھپائیں گے؟ ناک میں. ٹھیک ہے. کیسے؟ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. رون، یہاں دیکھیں واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہاں دو حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا. کیسے؟ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.